أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افرغ قلبنا بحب العلم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ میرے انتہائی عزیز، محترم اور قابل عزت احباب، برادرز اینڈ سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے سبق نمبر 8 اس کے پہلے حصے میں اور یہ جو کورس الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آؤ قرآن سمجھیں، خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی بے پایہ رحمتوں اور نعمتوں کی بدولت ہم اس کورس کو سبق کو قرآن سیکھنے کے اس سلسلے کو بہت تیزی سے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہر آنے والا دن ہمارے لیے اور زیادہ خوشی کا دن اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ کوئی نہ کوئی نئی چیز قرآن کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو قرآن کے اندر ڈھونڈیں، دیکھیں، تاکہ جو ہم سیکھ رہے ہیں چیزیں وہ ساتھ ساتھ ہم اس کو اپلائی کرتے جائیں، اور جو اصل فائدہ ہم اس سے اٹھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس عظیم الشان کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس پر عمل ہو سکے۔ آج انشاءاللہ چونکہ نماز کی ڈیفرنٹ دعائیں اور نماز کا سارا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، ہم تشہد کی جو تسبیحات ہیں اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ گرامر میں آج بڑے مزے کے اشارے ہیں، آج ہے ھذا ھؤلائی ذالک اولئک تلک اولئک، تو ھذہ نئے بڑے مزے کے اشارے ہیں۔ اسی طرح حروف جر جو آپ نے 9 کے قریب پڑھ لی ہیں، ان کے اوپر ان کے حوالے سے کچھ اصول ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم بھی قرآن کی اہمیت اور قرآن کے ساتھ جڑ جانے کے حوالے سے بہت ہی پیارا، تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ یوں ہم اس 1 گھنٹے کے اندر 13 نئے الفاظ، 10 اور 3 13 ایسے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 1454 بار آئے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ کبھی ہمارا وقت یوں گزرتا تھا کہ سارا دن قرآن کو دیکھا بھی نہیں، اور اب اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم ایک دن میں 1 گھنٹے میں آپ بیٹھ کر ایسے 13 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 1454 بار آئے ہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ پوری توجہ سے سب کو ہم چھوڑ دیں، اس 1 گھنٹے میں یہ اللہ تعالیٰ کے آپ کی حجت قائم ہونی چاہیے کہ اللہ میں نے یہ وقت تیری چاہت، تیری محبت میں پوری دل جمی سے، پورے فوکس کے ساتھ قرآن سیکھنے کے لیے لگایا تھا، اور انشاءاللہ اس کے فوائد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یقیناً قرآن فہمی کے حوالے سے بھی ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو یقیناً آگے بھی۔ تو سبق نمبر 8 جب ختم ہوگا تو ہم 93، تو بڑا ہمارا ایک میجر ٹارگٹ آ رہا ہے 100 الفاظ والا، 93 یعنی 93 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 27,536 بار آئے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کورس شروع کیے ہوئے ابھی ہمیں پورا 1 مہینہ نہیں ہوا، 19 دسمبر کو شروع ہوا تھا، اور یہ مہینہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس لائف چینجنگ سارٹ آف جرنی کہ، اور سال کا آغاز بھی بڑا اچھا خوبصورت ہوا کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں۔ تو 27,536 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے آج کلاس کے اختتام پر۔ اور آئیے سب سے پہلے ہم وہی جو سلسلہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس کو سنیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں آپ سے سوالات، کچھ چیزیں آپ کو آتی ہیں ان پر آپ نے خود سے غور کرنا ہے۔ ٹکڑے کیسے بنتے ہیں، یہ ہے کیا، جمع ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، مذکر ہے، گرامیٹیکل کنسٹرکشن کیا ہے، کن چیزوں کا آپ کو ترجمہ آتا ہے، یہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ میں سے کون مجھے بتائے گا یہ جو پہلے ہی لفظ آپ نے پڑھا ہے التحیات، آپ کے خیال میں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ تو ماشاءاللہ سسٹر جویریہ، اور اس سے پہلے بھی یہ کون ہے سب سے پہلے جنہوں نے کہا ہے کہ بردر داؤد علی شاہ سب سے پہلے فرما رہے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ سسٹر جویریہ، سسٹر فرح، ہبہ، سارہ، سسٹر آمنہ، عارفہ، ارم، سسٹر مسیرہ اینڈ سسٹر تولیہ، حافظہ، سسٹر اقصیٰ، عروہ،
सिस्टर राफिया, सिस्टर मरियम, बिल्कुल ठीक है। तो ब्रदर दाऊद सभी ये कह रहे हैं कि इसमें और इसमें खास है। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखे ना, यहाँ से हमारी दी सॉर्ट ऑफ क्या कहना चाहिए इसको, हमारी मोटिवेशन भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है ये कौन सी चीज चल रही है। अत्तहियातु लिल्लाही के माना आप सबको आते हैं, बताएं जरा लिल्लाही, सब बताएं। और जब मुझे आप चैट बॉक्स में लिखते हैं या अल्लाह के आप खुद लिए। को ऊंची आवाज में बताएं, खुद को प्लीज, माइक्स नहीं ऑन करने, इतना ऊंचा बता दें कि लिल्लाही का माना आपको आता है, अपनी आवाज अपने आप को सुनवाएं, ठीक है? अल्लाह के लिए। हाँ, माइक बंद करके प्लीज अपने आप को सुनवाएं, फिर शोर मचता है। या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप खुद को सुनवा सकते हैं, ये दो ऑप्शन है आपके पास। अगर मैं कभी कहूं कि आप माइक ऑन करके, तो सिर्फ उस वक्त आपने माइक ऑन करना है। माशाल्लाह। तो लिल्लाही हम सबको माना पता है, वेरी गुड। वस्सलावातु वत्तय्यिबात, और ये हम देखेंगे अभी इसको इंशाल्लाह। और अस्सलामु अलैका, अलैका का इशारा करें सब लोग, किस तरफ होगा? अस्सलामु अलैका। तो ये आपने ये पढ़ा है अलैका, और आपको इसका माना भी आता है आप सबको, बल्कि आप अस्सलामु अलैका का माना तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं, है ना? हाँ माशाल्लाह। सामने, हाँ सामने एक फिंगर से, या मेरी तरफ एक फिंगर से, बिल्कुल ठीक है। आप पर सलामती हो, है ना? तो इंशाल्लाह इसका मतलब है आपको चीजें आती हैं इसमें से। और नीचे जो आ रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो आपको सारा आना चाहिए। अब हम अपना रेगुलर सबक शुरू करते हैं, और इंशाल्लाह इसके दरमियान जो बाकी चीजें हैं वो भी सीखते जाएंगे, आपसे पूछते भी रहेंगे। तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अत्तहियात, ये जो पहला ही लफ्ज है अत्तहियात, ये निकला है लफ्ज तहिया से। किससे? तहिया। सो तहिया कहते हैं कौली, जो मुंह से निकली हुई इबादत के अल्फाज हो उसको कहते हैं कौल, जो आपके मुंह से निकलता है, जो कही जाती है बात। तो तहिया कौल से की हुई इबादत। तो तहियात इसकी जमा है। ये कौन सी है तहिया? आपके ख्याल में क्या है ये? अरबी में हर लफ्ज आपको पता है ना, या तो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो तहिया आपके ख्याल में क्या है? तहिया पूछा मैंने आपसे, ठीक है? हाँ, वेरी गुड, ये मुअन्नस है। और आपको इसकी गोलता बता रही है, ये मुअन्नस है। तो मुअन्नस की जमा हम कैसे बनाते थे? क्या कुलिया पढ़ा हमने? मुअन्नस की जमा का कुलिया हमने पढ़ा है कि, बिल्कुल डॉक्टर कुलसूम और सब लोग सही फरमा रहे हैं, ब्रदर न्याज बहादुर ने सबसे पहले कहा कि अलिफ ता लगा दें और आप इसकी मुअन्नस का आप जमा बना सकते हैं। तो तहिया मुअन्नस और तहियात क्या हो गया? उसकी जमा बन गई। सो सभी कौली इबादतें, सभी कौली इबादतें, ये आपको याद रखेगा हमेशा। सभी कौली इबादतें, सभी कौली, कौली कही जाने वाली इबादतें। तो कौली इबादतें कौन सी होती हैं? नमाज में आप जो कुछ पढ़ते हैं, अभी भी ये जो अत्तहियातु लिल्लाहि, ये मुंह से ही कहेंगे ना, तो ये इबादत है। तो नमाज, जिक्र, आप कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, ये सारी चीजें कौली इबादत है। तलावत करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कौली इबादत। दावत देते हैं आप लोगों को कि आइए कुरान सीखिए, आइए नमाज पढ़ते हैं, आइए अल्लाह ताला को हमें, तो दावत व तबलीग कौली इबादत। अच्छी बात करना भी कौली इबादत। तो अब आप देखेंगे लोग महफिलों के अंदर लफ्ज बातें कर रहे होंगे, फारिग बैठे हुए अजीब बातें करेंगे। तो बेहतर क्या है कि आप अच्छी बात करें और इबादत में रहें। अच्छी नसीहत करना, सही रास्ता बता देना किसी को, नेक मशवरे देना, और सबका सब किसकी खातिर करना? अल्लाह की खातिर। कोई एहसान जताने के लिए, किसी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा वजन डालने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की खातिर। और इस गुरूर और उससे नहीं कि मैं तो बड़ी आपको जो है ना, नहीं, अल्लाह की खातिर। तो जब सब अल्लाह की खातिर होगा तो सब इबादत। अत्तहियात, तो सभी कौली इबादतें। तो वो सारी चीजें जो हमारी जुबान से निकलती हैं, जो हम बोलते हैं, वो क्या है? वो अत्तहियात, सभी कौली इबादतें। किसके लिए? लिल्लाही। किसके लिए? लिल्लाही। तो लिल्लाही आपने पहले पढ़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाही, सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए।
اب ہم کہہ رہے ہیں التحیات للہ، سب قولی عبادتیں اللہ کے لیے، اور عبادتیں ساری ہیں یہ اللہ کے لیے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ آپ کو التحیات قولی عبادتیں، قولی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے۔ والصلوات، اب یہ لفظ صلوات بھی جمع ہے صلاح کی، اور آپ سمجھ گئے مؤنث ہے، اس کی جمع الف تا لگنے سے صلوات بنی ہے، اور ساری بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، اور صلاح اٹسیلف، صلاح ویسے تو نماز کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ صلوات سبھی بدنی عبادتیں براڈر معنی کے اندر آیا ہے، ایک کھلے بڑے معنی کے اندر، وسیع معنی کے اندر، کہ والصلوات، صلاح اور صلوات سبھی بدنی عبادتیں۔ تو بدنی عبادتوں میں بھی نماز میں چونکہ آپ کا بدن بھی انوالو ہوتا ہے، آپ رکوع میں جاتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ سجدہ میں جاتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں تو آپ کا بدن انوالو ہوتا ہے، حج، آپ کسی کی تربیت کے لیے چلیں جائیں، آپ مدد کرنے کے لیے اٹھیں آگے بڑھیں، آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہوں، دعوت کے لیے نکلیں، تبلیغ کے لیے آئے جائیں، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے کوشش کریں، تو یہ سب کیا ہے؟ بدنی عبادتیں، جس میں آپ کا چل کر جانا، آپ کے ہاتھوں کا، آپ کی آنکھوں کا، آپ کے جسم کے مختلف حصوں کا انوالو ہونا، تو والصلوات۔ اور کتنی خوبصورت دعا ہے، دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے، کتنی ہولسم قسم کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اللہ کی تعریف کے لیے، کہ ہم کہہ رہے ہیں التحیات للہ، سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے، یا للہ والا ساتھ ہی چل رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور بات یہاں نہیں رک رہی بلکہ ہم کہہ رہے ہیں والطیبات، طیبہ، طیبہ آپ کو پتا ہے ویسے بھی مؤنث نیم ہوتا ہے، یہ نام ہوتا ہے ہمارے ہاں خواتین کا، ہماری بہنوں کا، طیبہ، صاف ستھری پاک۔ تو والطیبات، طیبہ مؤنث سنگولر تھا، جمع الف تا لگنے سے بن گئی طیبات، الف لام لگنے سے خاص ہو گیا، اسم ہے، سو طیبات، تو والطیبات۔ اب طیبات اگر بغیر الف لام کے بھی لکھا ہوا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ بتائیں۔ اگر ایسے لکھا ہو جیسے طیبہ کے آگے طیبات لکھا ہوا ہے، بغیر الف لام لگے، بغیر کسی تنوین کے، تو بتائیں پھر کیا کہیں گے آپ اسے؟ ہاں ماشاءاللہ، پرفیکٹ، اسم ہی ہے۔ اب چونکہ علامت کوئی نہ ہو لیکن آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیا گیا کہ طیبہ جو اسم مؤنث تھا اس سے اس کی جمع بنی طیبات الف تا لگنے سے، تو یہ اسم ہی ہے اور جمع ہے اور الف تا لگ کر بنا ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ انفارمیشن پتا ہے، یہ ضروری نہیں الف لام لگا ہو، دو پیش، دو زبر، دو زیر ہو، جس لفظ کا آپ کو پتا چل گیا کہ وہ اسم ہے تو آپ کو پتا ہے۔ اب لفظ اللہ ظاہر اسم ہے، تو اس پر تو کوئی آپ کو ایسی علامت اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ تو طیبہ، طیبات، سبھی مالی عبادتیں، مالی، یہ اشارہ ہمارے یہاں چلتا ہے نا، یہ آپ کو بھولنے نہیں دے گا، یوں یوں پیسے گنتے ہیں نا، تو سبھی مالی عبادتیں، سبھی مالی عبادتیں، طیبات، مالی عبادتیں، تو مال اللہ کی راہ میں دیا جائے تو پاکیزہ کرتا ہے چیزوں کو، طیبات، سبھی مالی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مالی عبادات میں کیا آتا ہے؟ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ تو ظاہر ہے ایک سارٹ آف آبلیگیٹری وہ ہے، آپ صدقہ دیتے ہیں، آپ خیرات دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ سارا مال وہ اللہ کے لیے، سبھی والی عبادتیں اللہ کے لیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے، بس اور بس صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو اب تین طرح کی عبادات کا ذکر ہے، کیا؟ سب سے پہلے التحیات، سبھی قولی عبادتیں، قولی عبادتیں، والصلوات، سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات، سبھی مالی عبادتیں، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہو کہ اچھا یہ تو صلوات کا مطلب نماز ہوتا ہے، طیبہ کا مطلب ہوتا ہے صاف پاکیزہ، تحیہ بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے لوگوں کو پتا ہو یہ تعظیم کے لیے تحیہ کا لفظ ہوتا ہے، تو یہ ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے سبھی قولی عبادتیں، سبھی بدنی عبادتیں، سبھی مالی عبادتیں؟ سبھی کا تو آپ کو پتہ ہے نا، الف لام کا ایک معنی ہم نے شروع میں پڑھا تھا، وہ تمام کے معنی میں آتا ہے،
تو جب ہم نے کہا تھا نا الشیاطین میں الف لام جو ہے، تو اسی طرح التحیات سبھی قولی عبادتیں، یہ اس کا وسیع معنی ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ لفظی معنی کے حساب سے کریں تو تعظیمی کلمات، احترام کے جو کلمات ادا کیے جائیں وہ سب اللہ کے لیے۔ صلوات نمازیں ساری کی ساری، تو صلوات کا ایک معنی وسیع یہ بھی ہے عبادتیں، تو اس لیے اس کو سبھی بدنی عبادتیں۔ اور طیبہ کا معنی پاکیزہ ہوتا ہے، اور طیبات پاکیزگیاں، تو سب پاکیزگیاں۔ تو چونکہ مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آپ کو پاکیزہ کرتا ہے، آپ کے مال کو، تو اس لیے یہاں پہ سبھی مالی عبادتیں۔ تو دونوں معنی آپ ذہن میں رکھیں، آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اور کتنی خوبصورت بات ہو گئی، آپ دیکھیں نا اس میں ہر چیز آ گئی، التحیات سبھی قولی عبادتیں، والصلوات ساری سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات سبھی مالی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے۔ انتہائی خوبصورت یہ کلمات ہیں اور تسبیحات ہیں، اور آپ جب بیٹھے ہو نماز میں اور یہ سوچ کر آپ اسے پڑھیں، اس کی ادائیگی کر رہے ہو، تو آپ دیکھیے کہ عبادات کا ایک خوبصورت سلسلہ، آپ کی زندگی کا ہر معاملہ عبادت ہے کہ جب وہ اللہ کے لیے ہو۔ تو قولی عبادتیں آپ سمجھ گئے، زبان سے نکلی باتیں، نماز، ذکر، تلاوت، یہ سب بدنی عبادت میں جہاں آپ کے جسم کے اعضاء انوالو ہوں، اور مالی جہاں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوں، تو سب کا سب اللہ رب العزت ہی کے لیے۔ اور اب یہ اتنی خوبصورت بات آپ کو کہی گئی، تو آپ کا رسپانس اس پر کیا تھا؟ بس آپ نے سن لی؟ دیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے نا، ان کا بڑا پیارا انداز تھا، ان کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو ایک واقعے کو یا آپ کے اس رسپانس کی نیچر کے اوپر ذرا تھوڑا سا ملا کے دیکھیے گا۔ آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی جا رہی ہے کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا، آپ بتاتے تھے، آپ تعلیم دیتے، تو آپ نے کہا کہ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے۔ آپ یہ حدیث فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بھی بتائی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جاڑ پھونک کرتے ہیں، یہ جادو وغیرہ اور ایسی چیزیں، اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، جو ہمارے دن کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل الی اللہ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہ آپ نبی کریم حدیث بتا رہے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ تو دیکھیں نا صحابہ کا انداز کیا تھا کہ عکاشہ بن محسن جو ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ اب انہوں نے دیکھا اتنی زبردست فضیلت، تو فوری اب رسپانس کیا ہے؟ فوری کہہ رہے ہیں مجھے ان میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے کریم تھے، آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ اب یہ ایک بڑا خوبصورت زندگیوں کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے ایک بڑی زبردست مثال ہے کہ جب بھی نیکی کے کام کا سلسلہ ہو، اب اس کے بعد تو ہم فوری پہل کریں۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے جب دیکھا بھئی یہ تو مفت میں جنت میں جا رہا ہے، تو پھر ہمارا تو رویہ یہ ہوتا ہے نا، تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ تو میرے بہت ہی محترم برادران اور میری بہنیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ نیکی کے کام میں جلدی کریں، موقع ملے آپ کو، اور اس میں کوئی یہ چھوٹا سا چاہے کام بھی ہو، راستے سے پتھر ہٹانا ہو، کہیں کسی کی مدد کرنی ہو، کسی کو کلمہ خیر کہنا ہو، اچھا مشورہ دینا ہو، تو اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ ہم نے زندگی میں اپنے مقابلے رکھے ہوئے دنیاوی طور پر آگے بڑھنے میں، میرا گھر بڑا ہو، میری گاڑی بڑی ہو، میرے کپڑے بہترین ہو، تو اگر ہم یہ مقابلہ اس میں شروع کر دیں کہ میں نے کتنے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، کتنوں کو نماز کی طرف لے کر گیا، کتنوں کو قرآن پڑھانے پہ لگایا، آج میں نے اللہ کی راہ میں میں نے کتنی تسبیحات پڑھی، کتنی میں نے، تو کیسا خوبصورت ایک منظر ہو، ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہو، ہمارے گھروں میں بھی برکات ہوں، ہم آپس میں کہ آپ نے نمازیں پڑھ لی، میری رہ گئی،
میاں بیوی آپس میں یہ گفتگو کرتے ہوں، بچوں سے یہ پوچھا جائے آج قرآن پڑھا تھا، تو ذرا نیکی کے کام میں سبقت لے جائیے، اس میں آگے بڑھیے، کیونکہ ہم نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس دعا کے سنتے ہی آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں سب کو کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں فوری ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں یہ سب کرنے کی توفیق دے، اس سے پہلے کہ کوئی اور مجھ پہ سبقت لے جائے، میری قولی عبادتیں تیرے لیے ہوں، میری بدنی عبادات تیرے لیے ہوں، میری مالی عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے ہوں۔ اور دعا کرنے کے بعد اپنا احتساب کریں ہم کہ اچھا میں اس سے پہلے کیا کرتا تھا، میری گفتگو ہر وقت کیا ہوتی ہے، کبھی مجھے اللہ کا ذکر بھی یاد آیا ہے، کبھی میں نے خاص طور پہ کوئی وقت مخصوص کیا ہے یا فارغ وقت میں اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح کی ہو، یہ میرا جسم زیادہ زندگی میں کیا کر رہا ہے، یہ کس کے کام آ رہا ہے، یہ حلال رزق کمانے میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں میرے قدم، یا بدی کی طرف بڑھے ہوئے بھاگے ہوئے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی گڑبڑ لگے تو پلان بنائیے، آج سے شروع کر لیجیے، نہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ، اور جنہیں اللہ توفیق دے وہ جمپ لگائے اور سبقت لے جائے سب پر۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، تینوں عبادات کا ذکر، فوری دعا، اللہ مجھے تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے میری زندگی کے، تو کوئی ایسا سلسلہ بنا لیں اپنا، دیکھیں بہت زیادہ نہیں، آپ 5 روپے روز دے دیں، 1 روپیہ روز دے دیں اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھنے والا ہے، خلوص کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں کوئی بڑے پیسے خرچ کروں گا، ارے بھائی آپ 10 روپے روز تو ایک یہ عبادت کا حصہ بنتے رہے، نماز آپ پڑھتے ہیں صلوات کا حصہ ہے، زبان سے اللہ کا ذکر بھی شروع کریں، نیکی کی بات، تو تینوں عبادات کا ایک کانشیس کوشش بھی کر لیں اس کا حصہ بننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو احتساب بڑا ضروری ہے، زبان کیا کرتی ہے، میرا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا موبائل کے اوپر پیکج لیں گے تو وہ عجیب و غریب چیزیں دیکھتے رہیں گے، آپ سوچئے کہ میرا یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، ہے نا۔ تو تینوں چیزوں کا پلان بنا، نہیں میرا کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ میری کمائی، میری صلاحیتیں، میرا بولنا، میرا چلنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا اللہ کی خاطر، اور شروع میں آہستہ آہستہ ایک ایک دو چیزوں سے بڑھاتے جائیے، پھر انشاءاللہ تو بہت خوبصورت چیز ہے، پڑھ لیجئے، لکھنا چاہے لکھ لیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اوکے جی، السلام علیکہ ایہا النبی، اس کے بعد آتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی، آپ کو پتا ہے السلام سلامتی ہو، اور السلام کا لفظ جو ہے آپ پہچان گئے ہوں گے الف لام سے، ہر قسم کی سلامتی ہو، کس پر؟ اے نبی، علیکہ، علیکہ آپ پر، آپ نے بتایا مجھے اشارہ پہلے، تو آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں۔ سلامتی ہوتی ہے کہ سلامت رہنا، ناپسندیدہ چیزوں سے، خطرات سے، نقصانات سے، ہر چیز سے محفوظ رہیں۔ تو اب پہلے اللہ کی ساری عبادات کا ذکر، اور ساتھ ہی السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، کس پر؟ ایہا النبی، ایہا النبی، تو یہاں یہ ایک لفظ ہے یا ایہا اور یا ایہا، تینوں کا مطلب ہوتا ہے اے، حرف ندا ہے، اے نہیں کہنا۔ اکثر میرے بہن بھائی جو ہے نا وہ کہتے ہیں، ہر بات میں کہتے ہیں اے بھائی بات سن، نہیں، یہ انگلش والا اے نہیں ہے، اے حرف ندا، تو کسی کو پکارنے کے لیے کہتے ہیں، اے شخص، اے بھائی، اے بہن، تو ایہا النبی، یا ایہا اور یا ایہا سینکڑوں بار قرآن میں معنی کیا ہے؟ اے، ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کا لفظ کی جمع دونوں طرح سے ہے، نبیون بھی بنتی ہے بانون والی، اور انبیاء بھی بنتی ہے، تو دونوں ذہن میں رکھ لیں۔ اردو میں عام استعمال ہے اس لیے آپ کو یہ آسانی سے یاد رہے گا، نبی سے نبیون، انبیاء، السلام علیکہ ایہا النبی، سلامتی ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر، ورحمت اللہ، و الگ ہو گیا، رحمت، رحمت، اللہ، اللہ کی، اور اللہ کی رحمت بھی ہو۔ اب آخری جو لفظ ہے نا اس کے ٹکڑے بتائیں کتنے ہوں گے؟ وبرکاتہ، فٹافٹ بتا دیں، اور کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ 3 تو ٹھیک بتا رہے ہیں آپ سارے، 3 ہو گئے ٹکڑے، زبردست، ہاں جی، تو ہوں گے کیا؟ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے اس میں۔
ہاں ماشاءاللہ سسٹر رحمہ اور ہاں اچھا کچھ لوگ جو ہے نا یہاں پہ غور سے بات سنیں. ہاں ٹھیک ہے. یہ ہے رحمہ سے رحمت اللہ رحمہ 114 بار قرآن میں. تو جو لفظ ہے نا وہ برکاتہ و برکاتہ لفظ ہوتا ہے برکہ. برکہ آج دیکھیں سارے مونس کے سیگے آ رہے ہیں. رحمہ آیا تھا, برکہ سے برکات الف تا والی. تو جب ٹکڑے کریں گے نا یہ ذہن میں رکھیں یہاں پلورل کا آیا ہے وہ برکاتہ برکات کا لفظ ہے. ٹھیک ہے برکہ اور برکات برکتیں یہ بھی ہم اردو میں عام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. تو برکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی. برکاتہ یہ دیکھیں اس کی برکتیں. کس کی برکتیں بتائیں کس کی؟ ورحمت اللہ اللہ ہی کی رحمت و برکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں اس کے اوپر آپ پر. السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اوپر اللہ کی 3 ہم نے عبادات کے حوالے سے بات کی. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ایک چیز, پھر اللہ کی رحمت, پھر اللہ کی برکات. 3 چیزیں آپ پر بھی, وہاں بھی 3 تھی یہاں بھی 3, یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا بات ہوا. وہاں 3 عبادات ٹھیک ہے کہ ان کو کیسے کیا جائے, اور یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو اب ان کے لیے بھی 3 چیزوں کی دعا کی جا رہی ہے. السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو, ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت, وبرکاتہ اور اس کی برکتیں. تو رحمت ہوتا ہے اللہ کا احسان اور فضل, اللہ محبت سے آپ کا خیال رکھے. برکت ہوتی ہے کہ وہ جو احسان اور فضل ہو اور خیر اور بھلائی ہو وہ بڑھتی رہے, اس میں بڑھتی رہے, خوب برکتیں ہوں. اور برکت نہ اکثر لوگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کوئی وہ چاہتے ہیں برکت یہ ہو کہ میرے پاس پیسے اگر 100 ہے تو 10,000 بن جائے, ہے نا. تو برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس 100 کو ہی خرچ نہ ہونے دے, یا اس سے اتنی خیر آپ حاصل کر لیں جو 10,000 سے حاصل نہیں ہونی تھی. تو اس کو کوانٹٹی میں نہیں, اس کو کوانٹم میں دیکھا کریں. آپ کی زندگیوں میں جو خیر اور برکت نظر آتی ہے یہ بھی تو ہر احسان فضل خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی برکت ہوتی ہے اللہ آپ کو بیماری سے محفوظ رکھے, تو یہ بھی برکت ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں میں سے. تو آپس میں السلام علیکم کا مطلب آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو. الف لام جیسے کہا سے مراد ساری سلامتی. اور سلامتی کیا ہوتی ہے؟ آپ کا دین, ایمان, صحت, مال, خاندان, بزنس, ہر کام میں, جو میں پہلے آپ سے بھی بات کر رہا تھا, ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں, کوئی عیب کمی ناپسندیدہ چیز نہ سامنے آئے. آج کل فیشن بنتا جا رہا ہے, ہم بھی کہتے ہیں ہائی ہاؤ آر یو, ہیلو, گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون. تو بھائی اتنی پیاری دعا ہے السلام علیکہ یا السلام علیکم. تو کوشش کریں ہم سارے. اور میں بعض جگہ کوئی ایسی ہو بھی تو میں کہتا ہوں السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. تو چلیں جو ہمارے آج کل کے ماڈرن کی بات بھی ہو جائے پوری, لیکن جو اصل بات ہے وہ ہے السلام علیکم. تو اس کا ثواب بھی کمائیے, دوسرے کو دعا بھی دیجیے, سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل کیجیے. تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک نظر دیکھ لیں. اور جو اس کے بعد جو آ رہی ہے نا, چلے آپ پہلے ایک نظر دیکھ لیں پھر اس کی بات کرتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہو گیا, پڑھ لیا آپ نے. آئیے آگے چلتے ہیں. اگلا جو ہے بڑی خوبصورت بات ہے, غور سے آپ نے سننی ہے. یہ اللہ کے فضل سے کہ اللہ نے ہمیں بھی اس خوبصورت دعا کا جو تشہد کے اندر پڑھی جاتی ہے ہمیں اس کا حصہ بنا دیا. تو آئیے دیکھتے ہیں. السلام علینا, السلام علینا. السلام آپ نے پڑھ لیا. علینا کا اشارہ آپ نے سے کوئی کر سکتا ہے, کریں. ٹیبل سے کس طرف ہوگا؟ ماشاءاللہ ویری گڈ. کس کی طرف؟ تو ہے نا خوشی کی بات, سسٹر رضیہ کہہ رہی ہے ہم پر.
वेरी गुड। अलैना ये इशारा है ना, अलैहि अलैहिम अलैना हम पर। अस्सलामु अलैना सलामती हो हम पर। तो अल्लाह की मेहरबानी देखें कि हमें नमाज के अंदर हमारा जिक्र भी और सलामती। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तो अल्लाह ताला हमें ना सिर्फ हर किस्म की सलामती हो हम पर, और साथ ही देखें अलैना उसी टेबल से, व अला और ऊपर, वाव का माना भी आपको आता है और अला भी आपने पढ़ा है टेबल में, और ऊपर किसके, इबादिल्लाही। अब ये जो लफ्ज है ना इबाद, इबाद ये जमा है अब्द की, और आपने ये अब्दुहू व रसूलुहू में पढ़ाया गया था, तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ दोहराई के तौर पर आ रहा है, अब्दुल्लाह हमने कहा था अल्लाह का गुलाम और बंदा, और यहाँ पे क्या बात हो रही है, इबादुल्लाही, इबाद बंदे, जमा का हो गया किसके, अल्लाह के बंदे। तो इबादुल्लाह कौन से बंदे, इबादुल्लाह सालिहीन, सालेह से सालिहीन का लफ्ज, ठीक। और सालेह से सालेहून भी बन सकता है, जाहिर है सालेहुन होता तो सालेहून बनता वाउन वाला, और यह है सालिहीन, तो अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। तो सलामती किस पर हुई, हम पर भी और अल्लाह के नेक बंदों पर भी। तो अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का मौका भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बड़े लोगों के साथ, तो अल्लाह ने इनाम किन किन पर किया था आपको याद है, हमने पढ़ा था अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, इन चारों पर। तो उन चारों में से पहले जिक्र आया है पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप इनाम याफ्ता है। आखिर में जिक्र आ रहा है सालिहीन का, दोनों के दरमियान हमारा जिक्र अस्सलामु अलैना। तो आइए हम ये उम्मीद लगा लें और ये यकीन कर लें कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से और इन दोनों के दरमियान होने की वजह से हमें भी अपनी रहमत से सरफराज फरमाएंगे और हमें भी सालिहीन में शामिल कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये दुनिया देखिए, अल्लाह ने असबाब की दुनिया बनाई है, कोशिश की, काम करने की, अमल करने की दुनिया। तो अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि सालिहीन ने भी कोशिश की, अंबिया ने भी कोशिश की, अल्लाह के नबी ने भी कोशिश की। आप बैठे नहीं रहे, आपने सिर्फ बैठ कर नहीं काम किया, आप निकले, आपने मुसीबतें उठाई, आपने हर वो काम किया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा का था और जिससे लोगों को अल्लाह के दीन और अल्लाह की वहदानियत की तरफ लाया जा सकता था। तो कुरान में इन चारों ग्रुप्स का जिक्र भी है, आखिर में सालिहीन का भी। तो ना तो ज़ाहिर हम नबी तो नहीं बन सकते, अब नामुमकिन है, ये सिलसिला बंद है। और सालेह जो है हर इंसान, हर मोमिन, हर मुसलमान बनने की कोशिश कर सकता है, हमें कोशिश करनी चाहिए। रोजाना करोड़ों लोग ये दुआ मांग रहे हैं इंशाल्लाह। तो अगर हम सालेह बनेंगे तो ये दुआ का भी हिस्सा बन जाएंगे सालिहीन। तो अल्लाह ताला हमें सालिहीन में से कर दे। आइए मैं और आप इसके लिए दुआ भी करें और इस तरफ बनने की कोशिश भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुशी की बात जो ये है, अब ध्यान में रखें कि अल्लाह कितना करीम है, नमाज में भी हमें खुद हमारा जिक्र अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तो पढ़ लिया जी आपने, आखिरी हिस्सा हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने अजान में भी पढ़ा है और हमने वुजू की दुआ में भी अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मेरे अमल और बातें दोनों को ये गवाही देनी है। और फिर हमने पढ़ा था, तो ये एक नज़र आप देखते जाएंगे, तो चलें इस बहाने से आपकी दोहराई हो जाएगी। ला, मा, लम, लन के माना भी हमने देखे थे, नहीं होते हैं, ठीक है जी। इलाह की जमा आलिहा, और इल्ला का माना सिवाय, और अल्लाह अल्लाह, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि अन्ना और अन, ये भी आपको याद है ना, अब तो बड़े अच्छे से याद हो गए होंगे, आपको याद है अन्ना अन दोनों का माना होता है कि, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें ये चारों हमने देखे थे। और इस तरह
تو یہ صرف آپ کا پیچھے ہم نے پڑھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ دہرائی ہوگی. عبدہ یہ بھی پڑھا تھا، اس کے بندے یعنی اللہ کے بندے. ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یوں ہم نے الحمدللہ یہ اپنا آج کا جو سبق ہے مکمل کیا. اس کی چونکہ تشریح بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. صرف ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے خاص طور پہ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے اسی طرح تمہیں کیا بنایا، جعلناکم امتا وسطا لتکونوا، امت وسط، بیچ کی راہ والی، ایکسٹریمسٹ نہیں، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. تو یہ اللہ نے ہمیں اس امت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی عظیم الشان ایک ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے. ساری امتوں پر گواہی دینی ہے کہ یہ دین کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے. یہ کلمہ بار بار آپ دیکھیں، اذان میں، نماز میں، اقامت میں، وضو، یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے. تو اس لیے کہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے کہ یہ کام ہم نے آگے بڑھانا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا کام، اور اس کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا ہے، خود دین سیکھنا ہے. اور دین کی اساس یا بنیاد کیا ہے؟ قرآن، جسے ہم نے سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے جانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آج چونکہ بہت مزے کا سبق تھا اور وقت تھوڑا سا زیادہ اس پہ چلا گیا، تو ہم آج سوالات نہیں لیں گے اور گرامر کے سبق کی طرف چلے جائیں گے. آئیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور گرامر میں ہم نے آج، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، بڑے مزے کے اشارے سیکھنے ہیں. ھذا، ہؤلاء، ذالک، اولئک. ھذا کی مؤنث بھی دیکھیں گے، ذالک کی مؤنث بھی دیکھیں گے. تو یہ سارے نئے الفاظ بھی سیکھیں گے. ٹی پی آئی کو استعمال کریں گے. ٹی پی آئی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، دکھائیے. دکھاتے نا آپ ایکشن کر کر کے، ابھی ایکشن شروع کر دیں گے ہم. بتائیے اور دل سے کیجیے، سب مل کر کیجیے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اسم فعل حرف بھی آپ پڑھ چکے ہیں بہت دفعہ. ہم نے یہ 9 کے قریب، اچھا وہ جو آج کے سبق کے ہیں یہ ھذا اور ہؤلاء اور ذالک، اس سے پہلے ایک بات آپ کو، یہ جو حروف جر آپ نے پڑھے نا 9 کے قریب، کچھ اصول ہیں جو ہم نے ذہن میں رکھتے ہیں ان کے استعمال کے حوالے سے. ٹھیک ہے؟ آپ نے بہت توجہ سے یہ سننا ہے. ابھی جو لوگ آگے ترقی کر کے پھر QC2 میں آ جاتے ہیں نا، تو بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ سر یہ معنی کو کیا کیسے بدل گیا، جبکہ یہ QC1 میں بتایا جاتا ہے. اس وقت آپ کو میں یہی بات بتانے لگا ہوں. تو یہ آپ نے پورا ٹیبل کیا تھا، لہو، اس کے لیے لہم، لکا، لی، لکم، لنا. اس طرح منہ، اس سے، منہم، من کا، منی، منکم، مننا. عنہ بھی اس کے ساتھ یا اس سے، عنہ، عنہم، عنکا، عنی، عنکم، عنا. پھر ہم نے 3 اور کیے. بی والا کیا، بی ہی، فی ہی، علیہ. ابھی جیسے علیہ کا آپ نے پڑھا بھی، ساتھ ساتھ استعمال بھی ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اور پھر ہم نے الیہ، معہ اور عندہ پڑھے تھے، جس کی آج آپ ریویژن کے سیشن میں پریکٹس بھی کر رہے تھے. تو یہ 9 بن گئے. کتنے؟ 9. اور یہ دیکھیں ذرا ہر ٹیبل کے اوپر دیکھیں، 1100 بار یہ 3، 3600 بار پچھلے والے 3. اب ذرا ان کی دیکھیں، اور 5000 بار یہ پہلے والے 3. یعنی 10,000 بار یہ آپ کو قرآن میں آتے ہیں. 10,000 بار یہ 3 ٹیبل جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے ہیں، یعنی 9 جو آپ کے ٹوٹل حروف جر ہیں. تو بڑی خاص چیز ہے یہ، اس کی پریکٹس کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اچھا، ان کے کچھ اصول ہیں، ان کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو آج میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. رٹا لگانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پریکٹس بھی کرتے جائیں گے، سیکھ جائیں گے. پہلے سن لیتے ہیں اس کو. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں، وہ اصولوں سے پہلے، کہ ان 9 میں سے جو 7 ہے نا، 7 وہ ہوتے ہیں حرف ہیں.
حرف جر کہہ لیں، پریپوزیشن کہہ لیں، حروف بول دیں. حروف تہجی نہیں. حروف تہجی ہوتے ہیں نا الف با تا سا، وہ نہیں، وہ حروف تہجی ہیں. انہیں حروف جر کہتے ہیں، حروف یا پریپوزیشنز جیسے ہوتی ہیں. تو ان میں سے لا، من، عن، بی، فی، الا، الہ، یہ 7 جو ہے نا یہ تو حروفی ہیں. البتہ جو مع اور اندہ ہیں، مع اور اندہ، یہ دونوں ان کا کام تو ہم حروف کی طرح ان کے سے لیتے ہیں، لیکن یہ ہے اسم. یہ کیا ہے؟ اسم. اب ان پہ اسم کی نشانیاں ہو نہ ہو، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اسم ہے، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے؟ مع اور اندہ یہ اسم ہے. اور اگر کوئی اچھی اردو گرامر والا ہے تو انہوں نے شاید اسم ظرف زمان، ظرف مقام وغیرہ پڑھے ہوں. میں آپ نام تو نہیں لینا چاہتا تھا کنفیوز کرنے کے لیے، بٹ یہ ان کی مانند ہے. تو بہرحال مع اور اندہ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. یہ کیا ہے؟ سب لوگ بتائیں ایک دفعہ مجھے، یہ کیا ہے؟ مع اور اندہ. 9 میں سے 2 جو ہیں، یہ 2 جو ہیں یہ حروف نہیں ہے، کام حرف جر کی طرح ہی کرتے ہیں، پریپوزیشن کی طرح ہی آتے ہیں، جڑ کر آتے ہیں. اور یہ لیکن یہ ہے کیا؟ یہ اسم ہے. جی سب نے کہہ دیا ہے. جس نے چیٹ باکس میں نہیں لکھا بولیں مع اور اندہ اسم ہے. پھر یہ اس کے بعد میری غلطی نہیں ہوگی نا اگر آپ کہیں غلطی کریں گے. میں نے اتنی دفعہ آپ کو یہ بات دہروا دی ہے. مع اور اندہ اسم ہے لیکن حرف کی طرح استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں آگے بڑھیں ہم. اب تو اب ہم حروف جر کے حوالے سے کچھ باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، یعنی پریپوزیشن ہر زبان کی مختلف ہوتی ہے. اچھا اس میں کون سی بات ہے جو غور کرنے والی ہے؟ تو اس کے لیے مثال دیکھیے. آمنت باللہ. عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں آمنت میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، میں اللہ پر ایمان لایا. اب جب اردو میں ہم نے کہا نا تو میں اللہ پر ایمان لایا، تو پر لگا پر. اب پر کا جو ہم نے عربی میں ویسے معنی پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے بتائیں، جلدی سے بتائیں. کون بتائے گا مجھے؟ ہاں بردر داؤد فوری بولے ہیں ہم نے تو پڑھا تھا. ویری گڈ. یہاں اللہ نہیں لگا. اب یہ ایک دفعہ بات سمجھ لیں انشاءاللہ، بس رک جائیں آپ چیٹ باکس میں نہ لکھیں. ٹھیک بتایا آپ سب نے. تو یہاں اللہ نہیں لگا، یا عربی میں لگا ہوا ہے باللہ. آمنت باللہ عربی کے حساب سے یہ پرفیکٹ ایکسپریشن ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، آمنت باللہ. اصل میں اردو زبان میں اگر ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ سے ایمان لایا، تو معنی ہی سمجھ نہ آتا کہ یہ تو ایکسپریشن ہی ٹھیک نہیں ہے. جی اردو کے جملے کی صحیح ادائیگی کے لیے ضروری تھا کہ ہم سے کی جگہ پر کہیں، میں اللہ پر ایمان لایا. اچھا اب اور انٹرسٹنگ بات دیکھیں انگلش میں جا کے پھر بدل گیا. I believed in Allah. اردو کا جو پر ہے جب اس کی انگلش میں ویسے ہم ٹرانسلیشن کریں تو کیا ہوتی ہے؟ آن، ہے نا. یہ کتاب ٹیبل پر ہے تو the book is on the table. لیکن ہم انگلش میں کہہ رہے ہیں I believed in Allah. بات سمجھیں؟ تو کیونکہ انگلش میں اس کی ایکسپریشن تبھی ٹھیک ہوگا جب ہم کہیں گے I believed in Allah. تو ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. پہلی بات، پہلا اصول جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھ لیا. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حرف جر عربی میں تو لگا ہوگا، نظر آئے گا وہاں پر، ترجمہ کرتے ہوئے نہیں آئے گا. جب دوسری زبان میں ترجمہ کریں گے نا تو وہاں حرف جر نہیں نظر آئے گا. اب آپ نے یہ نہیں سوچتے رہنا کہ اچھا میں اب اس کے لیے حرف جر مجھے اس کا تو ترجمہ کرنا ہے، مجھے ڈالنا ہے زبردستی. تو نہیں ہو سکتا دوسری زبان میں ایکسپریشن ویسے ہی کمپلیٹ ہو گیا پریپوزیشن لگے بغیر، تو اٹس اوکے، کیا ضرورت ہے لگانے کی، ہے نا. مثلا مثال دیکھیں اغفر لی. اغفر لی کا مطلب ہے بخش دے مجھے. اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اردو ترجمہ بھی کیا نا، بخش دے مجھے. تو لی کا کیا مطلب تھا؟ کہ لیے، یا انگلش میں اس کو کہیں گے فار. انگلش کے ترجمے میں بھی نہیں آیا، اس میں لکھا ہوا ہے forgive me. فار کا ترجمہ ہی نہیں ہوا. اب اگر ہم یہاں لگا دیں forgive for me تو پھر تو یہ
کوئی بھی پڑھے گا تو کہے گا یہ کیا بات کریں یار, forgive for me کیا ہوتا ہے, forgive me, مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے. اور اردو میں بھی یہ لفظ لی کا ترجمہ اس میں نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہوا ایسا ہو سکتا ہے, یہ حروف جر زبان کے انداز کے حساب سے کبھی عربی میں ہمیں نظر آئیں گے لیکن ترجمے میں نظر نہیں آئیں گے, کبھی عربی میں نظر نہیں آئیں گے ترجمے میں لانے پڑیں گے. مثلا عربی کا ایک مثال دیکھیں, ورحمنی, ورحمنی تو رحم کر مجھ پر. اب پر کا اس کے اندر دیکھیں, ورحمنی میں الا تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا, تو اردو ترجمے میں کیوں آ رہا ہے؟ اگر میں خالی اردو میں کہوں نا رحم کر مجھ, تو بات ہی پوری نہیں ہوتی, آدھی بات ہے. بات پوری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں وہاں پر اپنی طرف سے رحم کر مجھ پر یا مجھ پہ. اگر میں انگلش میں کہوں اینڈ ہیو مرسی می, آن نہ لکھوں, اینڈ ہیو مرسی می کیا ہوگا بھائی؟ تو کوئی بھی اہل زبان مجھے کہے گا آپ کی انگلش ٹھیک نہیں ہے بھائی, یا انگلش سیکھ کے آؤ. تو مجھے کہنا پڑے گا اینڈ ہیو مرسی آن می, جبکہ ورحمنی میں اللہ کا لفظ کہیں نظر نہیں آ رہا. تو پیچھے کیا تھا؟ عربی میں حرف جر تھا, ترجمے میں نظر نہیں آیا. یہاں عربی میں حرف جر نہیں ہے, ترجمے میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ دونوں ملا کے ایک ہی بات ہے اصل میں. اور آخری بات جو ہے, حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. حرف جر بدلنے سے یعنی پریپوزیشن کے بدلنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے. یہ تو بڑی عام سی مثال ہے, ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے ہر زبان میں. اگر میں کہوں لکڑی سے مارا تو اس کا مطلب لکڑی پکڑی اور اس سے مارا. لکڑی کو مارا تو لکڑی کو مارا, ہے نا. لکڑی سے مارا تو لکڑی سے کسی کو مارا نا, اور لکڑی کو مارا تو لکڑی کو مارا, کسی کو نہیں مارا. اب سے اور کو نے مانا بالکل بدل دیا. تو آپ اگر کہنا آپ کو کام ہے, آپ سے کام ہے, آپ کو کام ہے کا مطلب الٹا ہو جائے گا بالکل, کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے. تو آپ سے کام ہے, مجھے آپ سے کام ہے, آپ سے کام ہے. انگلش میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, ایک لفظ ہے گیٹ. اچھا دیکھیں بالکل الٹ جاتا ہے مانا انگلش کے اندر. گیٹ ان لگائیں گے تو مانا اندر آ جاؤ, گیٹ آؤٹ باہر جاؤ, بالکل اپوزٹ. گیٹ اپ کھڑے ہو جاؤ, گیٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ, اپوزٹ بالکل ایکشن. حالانکہ شروع کا بنیادی لفظ وہی ہے گیٹ. عربی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, حرف جر بدلنے سے معنی بدل سکتے ہیں. اس کی ایک مثال, ایک عربی کا ایک آپ کہہ لیں ورب ہے یا فعل ہے سلی. سلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ. لیکن اگر سلی کے بعد لی لگا ہوگا, لی, تو پھر تو ہوگا نماز پڑھ. سلی لی ربی کا, اللہ کے لیے نماز پڑھ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. اگر سلی کے بعد الا لگ جائے, الا حرف جر بھی, الا, لی اور الا دونوں حرف جر ہے نا, آپ نے پڑھے ابھی, تو معنی بدل گیا. سلی علی محمد, اب یہ نہیں ہوگا نماز پڑھ محمد پر, نہیں, رحمت بیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو یہ چار چیزیں آپ نے حروف جر کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. یہ ذہن میں رکھنے والی ہیں بس حروف جر کے حوالے سے. کبھی کہیں معنی دیکھ آپ کو ذہن میں آ جانا چاہیے کہ اچھا چار باتیں ہوتی ہیں حروف جر کے حوالے سے. رٹا نہ لگائیں, ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے, آپ بھی پریکٹس میں دیکھ لیں گے. تو چار باتیں ایک دفعہ آئیے میرے ساتھ دہرائیے. نمبر 1, سب سے پہلے آئے سب لوگ دہراتے ہیں, ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ سیم معنی میں ٹرانسلیٹ ہو, وہ کوئی اور آ سکتا ہے صحیح جملے کی ادائیگی کے لیے, صحیح ایکسپریشن کے لیے. حرف جر کبھی تو عربی میں ہوگا, ترجمے میں دوسری زبان کے اندر غائب ہو جائے گا. کبھی عربی میں نظر نہیں آئے گا, ترجمے کو صحیح ترجمے کی خاطر اس میں ڈالنا پڑے گا. اور چوتھی بات کیا ہے, آخری, حرف جر کے بدلنے سے معنی بھی بدل جاتے ہیں. That's it. چلیں, آج ذرا تھوڑا سا یہ چیزیں کچھ ایسی تھی. اب چونکہ آپ کو کافی دیر پڑھا دیا ہے تو اب ذرا آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ کام بھی کر لیتے ہیں, اشاروں والا بھی. آج نئے اشارے ہیں, تو آئیے ذرا ہاتھ شاتھ آپ ذرا ریڈی ہو جائیں, ایکٹیو ہو جائیں, انرجی اپنی واپس لے آئیں. آج مجھے زیادہ بولنا پڑا, آپ نے کم حصہ ڈالا ہے. تو آج ہم نے نا اشارے سیکھنے ہیں, اشارے. ٹھیک ہے, ایک وہ اشارے تھے نا جو کچھ لوگ بچپن اور جوانی میں کرتے ہیں, تو وہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے.
تو آج ہم اچھے والے اشارے کریں گے, قرآن سیکھنے والے اشارے انشاءاللہ. تو ان میں سے ہر زبان میں ہوتے اشارے. اردو میں ہم کہتے ہیں یہ وہ چیز, یہ چیز کہتے ہیں نا ہم, ایسے عربی میں بھی ہے, انگلش میں بھی کہتے ہیں دس دیٹ, دور ہو کوئی تو عربی میں بھی ہے. عربی میں آپ کے قریب ہو تو ہم حاذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, حاذا. اب یہ دیکھیں, آپ کو پتا ہے نا رائٹ ہینڈ مذکر ہے, ایک انگلی ایک کے لیے, تو میں کہہ رہا ہوں حاذا. اب آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی مذکر چیز ہے جس کی طرف, اب عربی کا لفظ مذکر ہوتا ہے نا, وہ چاہے کتاب ہے, کوئی بھی کسی مذکر ہے, مؤنث ہے, تو اس حساب سے. تو حاذا, یہ کوئی چیز پاس پڑی نا, حاذا جوال, اگر موبائل ہے تو میں کہہ رہا ہوں حاذا جوال. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ قریب کے لیے اشارہ ہے, اور دور کے لیے میں یوں ذالکا. اچھا دیکھیں, قریب کے لیے ایک انگلی سے نیچے کی طرف بالکل پاس اشارہ یوں کیا, حاذا. ٹھیک ہے, حاذا. اور دور کے لیے ذالکا. اچھا یہ سمجھنا ہے آپ نے میری بات ذرا غور سے, ذالکا کا جو اشارہ ہے نہ تو یہ بالکل رائٹ پر ہے کیونکہ وہاں ہم ہوا کا اشارہ کرتے ہیں, نہ یہ بالکل آپ کے سامنے ہے کیونکہ یہاں ہم کرتے ہیں کس کا اشارہ, انتا کا. یہ دونوں کے درمیان میں ہے 45 ڈگری پہ. ذالکا, یہ مجھے اس وقت میرے روم کا بالکل کارنر میں انگلی کا اشارہ جا رہا ہے اس کے. ذالکا وہ, حاذا یہ, ذالکا وہ, حاذا یہ, ذالکا وہ, حاذا یہ, ذالکا وہ. ٹھیک ہے, چلیں ذرا 2 منٹ کروائے نا فٹافٹ یہ والے اشارے, سب لوگ کریں, اور کوئی کروائے بھی ہاتھ کھڑا کریں آج. جی ڈاکٹر کلثوم کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں یہ, ہا ذالکا وہ, ہاؤلائی یہ سب, اولائکا وہ سب. ماشاءاللہ. دیکھیں اگلے اشارے آپ خود ہی آٹومیٹکلی سمجھ گئے کہ جب ہمیں کیا کرنا ہے, بس دونوں ساری انگلیاں کھول. پہلے ایک تھی نا سنگولر, حاذا یہ, تو ہاؤلائی یہ ساری انگلیاں مل کے یہ ہاؤلائی یہ سب. اب یہ زیادہ چیزیں ہمیں پتہ چل گیا. ٹھیک ہے, اور ذالکا تھا وہ, تو اولائکا وہ سب. کتنا آسان ہو گیا جی سسٹر امیمہ. اشاروں کے ساتھ ساتھ بولنا ہے آپ نے, بڑے مزے کے اشارے اور مزے کی چیزیں ہیں. جی ہاذا یہ, ذالکا وہ, ہاؤلائی یہ سب, اولئک وہ سب. ماشاءاللہ. سسٹر حافظہ. ہاذا یہ, ذالکا وہ, ہؤلائی لائک اوسم. سسٹر مسیرہ تاشفین جی. ہاذا یہ, ہؤلائی یہ سب, ذالک وہ, اولئک وہ سب. ماشاءاللہ. ویری. اچھا یہ بتائیں, کیا آپ اتنا ہی کافی ہیں یا مونس کی بھی سیکھنا چاہتے ہیں؟ اب ہمارے ساتھ زیادہ بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں تو ان کو بھی تو وہ چاہیں گی کہ مونس کے اشارے بھی سکھائیں. ہمیشہ مذکری کی ہر بات کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سکھا دیں. چلیں میں ابھی تھوڑی دیر میں سکھاتا ہوں. پہلے آپ کو یہ بتا دیں, یہ قرآن میں 1000 بار حاذا ہؤلائی ذالک اولئک. سسٹر مریم سے کروا لیتے ہیں ایک دو دفعہ اور پھر آگے آپ کو مونس کی بھی بتاتے ہیں. جی سسٹر مریم. ہاذا یہ, ذالک وہ, ہؤلائی یہ سب, اولئک وہ سب. بہت زبردست, بالکل ٹھیک ہے. سسٹر فرحین, حاذا بولیں ذرا. حاذا ہاذا یہ, یہ آپ کو پتہ ہے نا مذکر کے لیے, تو یہ مونس سے اگر میں ایک انگلی یوں اٹھا کے بولوں حاذی, کیا بولیں؟ حاذی, تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ یہ مونس کے لیے ہوگا نا. ہاں ہوگا, کیا ترجمہ بھی کریں نا, حاذی, حاذی ہا, حاذی یہ, اس کا معنی بھی یہ ہے. حاذا یہ لیکن مذکر کے لیے, اور حاذی یہ لیکن مؤنث کے لیے. یہ ٹھیک ہے, عورت, حاذی یہ اس عورت حاذی کا نہیں, یہ بس یہ معنی ہے. یہ حاذا کا معنی
یہ کوئی مؤنث مذکر چیز ہے، اور یہ ہی کوئی مؤنث چیز ہے، عورت نہیں ہے مؤنث، کیونکہ عربی کا ہر لفظ ہوتا ہے نا مذکر مؤنث، تو اس ریفرنس سے. ٹھیک ہے، تو چلیں جیسے یہ دیکھیں، اب جب ہاذا مسلم، مسلم کون ہے؟ صرف فرحین بتائیں، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مسلم مذکر. مذکر. تو ہم نے کہا ہاذا مسلم، جب اس کی جمع بنی ہؤلاء مسلمون. سسٹر رمشا جی، ہم نے جب ایک تھا تو کیا کہیں گے بتائیں؟ دور کا اشارہ کر کے ہم نے ایک مسلمان کو عربی میں کہنا تو کیا کہیں گے؟ سسٹر رمشا فرحت. ہؤلاء مسلمون. نہیں، دور ہے ایک مسلمان، تو ذالک مسلم، ذالک اور زیادہ ہو تو پھر ہؤلاء مسلمون. نہیں، وہ قریب کے لیے ہوتا ہے. سسٹر دیکھیں غور سے سنیں، ہؤلاء مسلمون زیادہ قریب، یہاں یہ اولئک مسلمون وہ دور زیادہ مسلمان ہیں، ان کے لیے اولئک مسلمون. تو اگر میں آپ سے کہوں من ھذا، تو آپ کہہ رہے ہیں ھذا مسلم. من ہؤلاء مسلمون. من ذالک مسلم. من اولئک مسلمون. اب جیسے ہی میں نے مسلمہ کے لیے کرنا ہوگا نا، تو کیا ہوگا؟ ھذا سے ھذیہ، ھذا ھذیہ، سوری ھذیہ. تو جیسے ذالکہ تھا اس کی مؤنث ہے تلکا، دیٹ. ذالکہ بھی دیٹ ہے مذکر، تلکا دیٹ مؤنث، ھذا ھذیہ. چلیں سسٹر امیمہ کروائیے. ہاذا یہ، ذالکا وہ، ہاذیہ یہ عورت، تلکا وہ عورت. اچھا جی، سسٹر حافظہ سیمل کروائیے. ہاذا یہ، ذالکا وہ، ہاذیہ یہ مؤنث، ذالکا وہ مؤنث. تلکا وہ مؤنث، تلکا تلکا وہ. تلکا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان کی جمع بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جمع دونوں کی جو ہے نا ایک ہی جیسی ہے. ھذا کی جمع بھی ہؤلاء، ھذیہ کی جمع بھی ہؤلاء، ذالکا کی جمع بھی اولئک، تلکا کی جمع بھی اولئک. کام بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے. سسٹر آمنہ ظہیر کروائیے. ہاذیہ یہ، ہؤلاء یہ سب، ویری گڈ، تلکا وہ، اولئک وہ سب. ماشاء اللہ. سسٹر مریم ہارون کروائیں. چل بڑھیا ہوگی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاذہ یہ، ہؤلاء یہ سب، تلکا وہ، اولئک وہ سب. یہ ان کے سامنے بولا تھا ویری گڈ. مؤنث، ہاذیہ یہ مؤنث، تلکا وہ مؤنث، ہؤلاء یہ سب مؤنث، اولئک وہ سب مؤنث، ایسے بولا تھا. چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے، صحیح بولا ہے. جی جی سسٹر کروا رہی ہیں. اب ہم سمجھ گئے کہ ہؤلاء، تلکا اولئک، جمع میں ایک ہی جیسی ہے ان کی. ٹھیک ہو گیا جی. تو آئیے آج کا نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اور زبردست اور حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. اقرأوا القرآن، قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو، پس بے شک یہ قیامت کے دن، یوم القیامت، روز قیامت، شفیعا لأصحابہ، اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا. اور بردرز اینڈ سسٹرز، قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، انتہائی پریشان کن دن ہوگا. ہر انسان ایک مصیبت کے اندر گرا ہوگا. اس وقت جب آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، بچے سب آپ سے دور بھاگیں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی. تو اگر آپ کو اس وقت کوئی ایسا شخص مل جائے، کوئی ایسا مل جائے جو کہے کہ میں ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے ہوں، تو سوچئے قرآن آ کر کہے گا کہ میں ہوں، تو
اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی ایسا ہے جو اس مصیبت کے وقت، تو اس سے پھر تعلق بڑھانا ہے نا ہمیں. تو حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر اس وقت بچنا چاہتے ہو تو قرآن سے تعلق کو جوڑ لو. تو آئیے میں اور آپ سب سے پہلے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اور اس تعلق کو چاہے چھوٹا سا ہو، آہستہ 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 شروع کریں اور پھر بڑھاتے جائیں انشاءاللہ، تاکہ روز قیامت آپ کے پاس یہ شفیع بن کر آئے. اور تعلق الحمدللہ آپ تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن جس قدر آپ اس کو سمجھنے سے اس کے قریب ہوں گے اس قدر اس کی عربی آسان ہوتی جائے گی. اس سے محبت کریں گے، اس سے جڑ جائیں گے. اس تصور کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی بہترین، آخرت میں بھی فائدہ مند، سود مند. تو قرآن کی روزانہ تلاوت کی عادت ڈال لیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کر دے اور اسے ہمارے لیے شفیع بنا دے. اس دعا کے ساتھ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی، پوری انسانیت میں پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.